بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ ناظرین محترم، قرآنی موضوعات میں آج سورہ فجر کی مختصر تفسیر اور تشریح آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سورہ فجر مکی سورہ ہے، اس میں 30 آیات ہیں۔ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ اس سورہ کو سورۃ الحسین بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی فرض یا نفل نمازوں میں اس کی تلاوت کرے تو امام فرماتے ہیں خداوند عالم اسے قیامت میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے درجے میں جنت میں مقام عطا کرے گا۔ استاد محترم، اس سورہ مبارکہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، اور شفع جفت کی قسم، وتر طاق کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب گزر جائے۔ تو یہاں پر جو فجر کا ذکر کیا ہے، کوئی خاص فجر مراد ہے، بعض نے کہا ہے، یا فجر سے مراد وہی صبح مراد ہے، یا مثلا جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہیں تاریک جو ہے وادیوں میں یا تاریک اندھیروں میں جہالت ہے، وہاں سے جب کوئی نور پیدا ہوتا ہے وہ بھی فجر ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر خداوند عالم نے کس چیز کی قسم کھائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں سابقہ گفتگو میں عرض کر چکا ہوں، قرآن کریم ایک ایسا کلام ہے کہ جو ہر زمانے کے لیے نئے مطالب اپنے اندر لے کے آتا ہے۔ اس کی آیات ایک خزانوں کی مانند ہیں جن کے اندر ان کی گہرائی تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ جیسا ابھی آپ نے فجر کا ذکر کیا، اس کے مختلف مطالب ہو سکتے ہیں، مختلف معانی ہو سکتے ہیں، مختلف زمانوں کے حساب سے اس چیز کے لیے کہ تو جو کوئی بھی ایسا مفہوم جو کہ جس کے اندر کہ پہلے تاریکی ہو، جیسے جہالت کی تاریکی ہے، اس میں سے ایک علم کا، آگاہی کا نور طلوع ہو تو ایک نئی صبح طلوع ہو رہی ہوتی ہے اس چیز کی۔ تو یا ایک ظالمانہ ایک نظام ہے، اس میں سے ایک لوگ جدوجہد کریں اور ایک عدالت کے نظام کی طرف گردش زمانہ حرکت کرے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے عناوین، اس کے مصادیق، وہ سب ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم اس کو کہیں کہ جناب اگر کسی نے یہ کہا کہ والفجر، تو امام حسین علیہ السلام کا قیام جو ہے وہ ایک نئی فجر طلوع ہوئی انسانیت، ہر زمانے میں اس کے مصداق ہر زمانے کے اندر اس کے، جیسے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ہے کہ 11 فروری کو انہوں نے یہاں پہ حکومت اسلامی کا قیام ہوا، وہ 1 تاریخ کو تشریف، ان 10 راتوں کے بارے میں بھی علماء کرام نے دہہ فجر کا نام سے اسے نام یاد کیا۔ تو یہ جو اس کو ایک اگر اس کا کوئی مصداق، اس کا کوئی بیان کرتا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ باقی سب غلط ہیں، یہ قرآن کریم کا اصل میں اعجاز ہے۔ یہ معنی ایک ہے، مصادیق ہر زمان صادق اس کے بدلتے رہتے ہیں، ان کی تفصیلات بدلتی رہتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی قسم کھائی ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک الہی نظام کے اندر ایک حرکت پیدا ہوتی ہے، انسان جو ہے وہ الہی عدل اجتماعی کے قیام کی طرف پڑھتا ہے۔ تو آگے جو اللہ نے ارشاد فرمایا ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، تو یہاں پر بھی بعض مفسرین نے کہا کہ ذی الحج کی جو 10 راتیں ہیں، بعض نے کہا نہیں محرم کی 10 راتیں، ممکن ہے دونوں مراد ہو سکتے ہیں، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اس چیز کے لیے یہ آنے والے زمانے میں اس کے اور بھی مصادیق ہیں سامنے ہو سکتا ہے، سامنے آ جائیں، تو اس لیے اس کو کسی ایک عنوان کے ساتھ اسے مختص کر دینا یا اس پر اصرار کرنا اور یہ کہنا کہ بقیہ تمام اس کی جو تطبیقات ہیں یا اس کے جو تشریحات ہیں وہ درست نہیں ہیں، یہ اصل میں قرآن کریم کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ قرآن کریم ہر زمانے کے لیے، ہر زمانے کے اندر نئے مطالب لے کے آتا ہے، تو اس لیے اس کو اگر کوئی آدمی حضرت امام حسین علیہ السلام کے 10 روز کا جو قیام اس کے ساتھ تطبیق کرتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا دہہ فجر اس کے ساتھ کوئی تطبیق کرتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اس میں آپس میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا۔ بالکل تو ارشاد ہوتا ہے والشفع والوتر، جفت کی قسم اور طاق کی قسم۔ تو یہاں پر بعض نے کہا کہ شاید نماز شفع جو نماز تہجد میں 2 رکعت ہے اور نماز وتر ہے، شاید یہ مراد ہو۔ بعض نے کہا کہ روایت میں کہ والشفع سے مراد یہاں امیر المومنین ہے، وتر سے مراد امام حسن یا امام حسین علیہ السلام مراد ہے، تو یہاں پر بھی وہی اس کا اصل میں وہی چیز ہے کہ ان قرآن کریم کے مطالب کو کسی ایک جگہ، جیسے تفسیر قرآن کے اندر ایک بحث ہے کہ اس کے مصداق خصوصی کیا، کوئی خاص واقعہ ظہور پذیر ہوا تو کچھ آیات اس کے بارے میں نازل ہوئیں، تو ہم کہتے ہیں یہ اس کا مصداق خصوصی ہے۔ لیکن چونکہ قرآن کریم انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للناس ہے، تو اس لیے ہمیں اسے کسی مخصوص واقعے کے اندر محدود کر دینا جو ہے یہ قرآن کریم کے صحیح مفاہیم کے ساتھ ارتباط پیدا کرنے کے
مصداق نہیں ہو سکتا۔ تو واللیل اذا یسر، اور پھر یعنی خدا نے یعنی کئی صورتوں میں رات کی جو ہے قسم کھائی ہے، تو رات کی کوئی خاص خصوصیت ہے؟ رات جو ہے بنیادی طور پہ یعنی جو امام علیہ السلام کا فرماتے ہیں کہ اگر یہ آنکھ اندھی ہو جائے نا تو نقصان ہے، لیکن اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، دل اندھے نہ ہو جائیں۔ جو بنیادی طور پہ جو سب سے خطرناک رات ہے وہ جہالت کی تاریک رات ہے بنیادی طور پہ۔ یہ رات جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ بھی اس میں خطرناک پہلو پائے جاتے ہیں، مختلف قسم کے جو جنات ہیں، دیگر چیزیں وہ باہر نکل آتی ہیں، یا حشرات الارض ہے وہ باہر نکلتے ہیں انسان کے لیے، لیکن یہ خطرناک چیز ہے، لیکن کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ یہ زیادہ سے زیادہ انسان کے اس مادی بدن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن جہالت ایک ایسی تاریک رات ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان نسلاً بعد نسلاً تباہ ہو جاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے قسم کھائی تو اس کا مثبت پہلو بھی نکالا جا سکتا ہے، جس طرح سورہ اسراء میں اللہ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، وہ جو معراج پیغمبر کو جو معراج بندگی وہ رات کو عطا ہوئی۔ تو بعض کہتے ہیں جو رات کی جو عبادت ہے یا رات کی جو بندگی ہے، جس طرح نماز شب ہے، اس کی خاص فضیلت حاصل ہے۔ دیکھیے دن بھی اللہ کا پیدا کرتا ہے، رات بھی اللہ کے پیدا کرتا ہے۔ رات کے ابتدائی حصے کے اندر اگر آپ نظر کریں کائناتی نظام کے اندر، تو آپ کو یہ نسل آدم جو ہے وہ لہو و لعب کے اندر، اکثریت لہو و لعب کے اندر مبتلا دکھائی دے گی، لیکن جیسے جیسے رات گزرتی ہے تو اللہ کے مقربان جو آخر شب کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اس کے اندر پہلو پایا جاتا ہے کہ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی رات اللہ کی ایک مخلوق ہے، تاریکی اللہ کی ایک مخلوق ہے، تو اس کے اندر جو مختلف جہات ہیں اس کے اندر، جس کے اندر وہ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے مقربان راز و نیاز کرتے ہیں، وہ بھی ایک رات کا ہی پہلو ہے، اور جو لہو و لعب کے اندر لوگ مبتلا ہیں وہ بھی رات کے اندر ہی پائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی میں نے جو ابتداً بھی عرض کیا کہ مختلف جہات ہیں، انسانی اشیاء ہیں، ان کے مختلف پہلو ہیں زندگی کے اندر، اور اللہ تبارک اور ان کا انسانی زندگی کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل انسان کو اس کی طرف یعنی متوجہ کیا کہ اس پہ بھی آپ غور کریں، اور پھر غور کرنے کے لیے بھی ہر انسان کے پاس عقل یکساں نہیں ہوتی، ہر انسان کے پاس ایمان یکساں نہیں ہوتا، ہر انسان کے پاس تقویٰ کی صلاحیت یکساں نہیں ہوتی، وہ اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق ان کے اندر غور و فکر کرتا ہے۔ جیسے کہا کہ جو کچھ میرے بارے میں یعنی سلمان جانتا ہے، اگر وہ ابو ذر کو بتا دے یا کسی ایک صحابی کا نام لیا تو وہ اس کو کافر کہہ کے قتل کر دے گا، یعنی اس کا جو ہے جو حضرت کا فرمان ہے کہ ہم گروہ انبیاء جو ہیں لوگوں سے ان کے معیار عقل کے مطابق کلام کرتے ہیں، تو یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، تو یہاں سے ہر آدمی اپنی صلاحیت کے مطابق اس سے کسب فیض کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے اپنے مقام پر انتہائی اہمیت کے حامل ہے، اس واسطے کہ اللہ کے کلام میں یہ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا صاحبان عقل کے لیے اس میں قسم ہے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ خدا نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا۔ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ قوم عاد کے بارے میں ہے کہ وہ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے تھے اپنے زمانے میں، یعنی ایسی عمارتیں ان کی یعنی اس پوری دنیا میں ایسی عمارتیں نہیں تھیں۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، یا قوم سمود کا ذکر کیا کہ وہ پتھروں کے اندر جو ہے وہ اپنے آشیانے تعمیر کرتے تھے۔ وہ فرعون ذی الاوتاد، یا فرعون کے بارے میں ذی الاوتاد یعنی میخوں والے، یعنی شاید بعض نے کہا ایک بہت بڑا لشکر تھا کہ اس وجہ سے اس کی جو سلطنت مضبوط تھی اس لیے ذات الاوتاد کہا۔ الذین طغوا فی البلاد، لیکن ان تینوں اقوام کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے بلاد کے اندر یعنی شہر کے اندر زمین کے اندر انہوں نے طغیان کیا، فساد کیا۔ فاکثروا فیہا الفساد، تو انہوں نے اس میں زیادہ سے زیادہ فساد پھیلایا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو خداوند عالم نے ان کے اوپر عذاب کی لاٹھی چلائی۔ دیکھیے اس کے اندر بنیادی طور پہ اگر ہم فوکس کریں نا اس چیز کو، انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے اس چیز کے لیے، جو مختلف مثالیں جیسے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے بستی والوں کی مثال دی، بستی والوں کو اس مثال سے پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک باقاعدہ ذکر کیا انسانی زندگی کے اندر، اور کہا کہ انسانی زندگی میں ایک پرابلم پیدا ہوتا ہے، وہ ہے غفلت، اس کا علاج ہے انظار، اور پھر اگر کوئی قوم یا کوئی فرد غفلت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر اس توفیق کی ہدایت اسے سلب کر لی جاتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ آئیے ہم آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے یہ ساری بات سمجھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یا علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ بھی چیز جو ہے کہ وہ لوگ جو تھے ان کے پاس دنیا کا اقتدار تھا، یہ اصل میں وہ واقعات نقل کیے جا رہے ہیں اور سنایا مجھے اور آپ کو جا رہا ہے کہ آپ غور کریں کہ وہ لوگ بڑے سرکش تھے، جیسے آج کے دور میں یعنی عاد و ثمود کی مثال کیا، امریکہ، برطانیہ، یہ لوگ جو ہیں دور حاضر کے اصحاب فیل ہیں،
ان کے پاس جو ہے اسرائیل ہے، ان کے پاس بڑے بڑے امکانات ہیں، بڑے بڑے ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، بڑے بڑے میزائل ہیں، بڑے بڑے بمز ہیں، لیکن پھر کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ متوجہ کرتا ہے، کہتے ہیں ادھر دیکھو، غور کرو، اور پھر دیکھو کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے۔ جی پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے ان ربک لبالمرصاد، خدا گات لگائی بیٹھا ہے، یعنی یہ صرف اس زمانے میں نہیں تھا، یعنی آج کے زمانے میں خدا جو ہے وہ مرصاد میں ہے۔ وہ یعنی ہر ظالم کے یعنی اس کے پیچھے الہی نظام لگا ہوا ہے، اور اس کو ایک مہلت دی جا رہی ہے کہ ایک وقت تک وہ جو کچھ بھی سرکشی کرنا چاہتا ہے، تاکہ کل جس وقت وہ لوٹ کے آئے، ان کو مہلت دینے کی بھی ایک مصلحت ہے، تاکہ کل جس وقت وہ لوٹ کے آئیں ہماری بارگاہ میں تو ان کے پاس کوئی عذر نہ ہو۔ یہ ایک واقعہ بھی ہے، ایک نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی یعنی تھا، نیک آدمی تھا، اس کا یعنی جو حکیم نے بتایا کہ اس کا علاج جو ہے وہ ایک مچھلی ہے جس کو اس میں اس کو اگر اس کو کھلا دیا تو اس کا علاج ہو، بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن جب اس کی تلاش میں نکلے تو اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ بالکل یعنی اس کی دریا کی تہہ میں چلی جاؤ۔ لیکن اس کے برعکس ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ اس کے جب وہ بھی اسی بیماری میں مبتلا ہوا، اس کے علاج کے لیے بھی اسی مچھلی کو، تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ آپ یعنی ساحل پہ آؤ، تو وہ ان کو آرام سے مل گئی، انہوں نے اس کو کھلایا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو ان کسی اللہ کے ولی نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے، پروردگارا یہ کیا مصلحت ہے کہ وہ تیرا نیک بندہ تھا، تیری فرما برداری کرتا تھا، جب اس کو ضرورت محسوس ہوئی تو اس کے لیے وہ چیز غائب کر دی گئی، اور اس کو جو یہ طرح ایک ظالم انسان ہے اس کو تو نے فراہم کروا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مصلحت بتائی کہ وہ جو نیک آدمی تھا اس نے زندگی میں کچھ غلطیاں کی تھی، اس سے کچھ کوتاہیاں ہوئی تھیں، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ کل جب حساب و کتاب کے منزل میں آئے تو اس کو کوئی شرمندگی اٹھانی پڑے، اس کو کچھ یعنی تلخی برداشت کرنی پڑے، تو میں نے اس عمل کے ذریعے سے اس کو ایک یعنی دنیا میں ظاہری طور پر ایک تکلیف پہنچا دی گئی، جس کے ذریعے سے ان کوتاہیوں کا مداوع کر دیا۔ اور اس آدمی نے، یہ ہے ظالم انسان لیکن اس نے پھر بھی کوئی نیک کام کیے تھے، اس کی وجہ سے میں چاہتا تھا کہ کل جب یہ لوٹ کے آئے تو اس کے پاس کوئی عذر نہ ہو، ہم نے اس کی نیکیوں کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیا۔ یہ الہی نظام کو اصل میں ڈیپلی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جتنی بھی مثالیں ہیں، اصحاب کاف کی مثال ہے، یا اصحاب فیل کی مثال ہے، یا یہاں پہ یعنی عاد و سمود کی مثال ہے، یہ اصل میں بنیادی طور پہ یہ میرے اور آپ کے لیے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے فرعون تھے، ان کے پاس بہت بڑی ٹیکنالوجی تھی، جیسے یہ اہرام مصر ہے، آج تک نسل آدم نہیں سمجھ سکی کہ یہ کس طرح سے بنا دیے گئے ہیں۔ اتنی سائنس کی ترقی کے باوجود بھی یعنی یہ عقل انسان کہتی کہ باہر ان کو کسی نے تو بنایا تو ہے، اور وہ لوگ ان کے اندر جو پائے جانے والے کمالات ہیں ان کے وہ بتاتے ہیں کہ جنہوں نے بھی ان کو بنایا ہے ان کے پاس کوئی زبردست قسم کی طاقت موجود تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہیں جس کے اندر جو مختلف قسم کی چیزیں آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں، لیکن اصل چیز ہے قرآن کریم جب اس وقت آپ اسے پڑھ رہے ہیں یا میں سن رہا ہوں تو ہمیں خطاب کر کے بات کر کے کہی جا رہی کہ ان پہ غور کرو، اس پہ اسرائیل کے اس ظاہری کر و فر جو ہے، ظاہری ان کا جو تکبر ہے اس کے اوپر نہ جاؤ، تیرا پروردگار ان کی گھات میں بیٹھا ہوا ہے، اور ان قریب وہ چیز جو لوگ ہیں یعنی جن کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے وہ کبھی مایوس نہ ہو اس چیز سے، اللہ تعالیٰ ان کی گھات میں ہے، اور ان قریب ان کے تمام جیسے اصحاب فیل کو برطرف کر دیا، عاد و سمود کو برطرف کر دیا، ہم ان کو بھی برطرف کر دیں گے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عاد کا ذکر کیا، پھر جو اسی طرح قوم سمود کا ذکر کیا، اور فرعون کا ذکر کیا، بہت بڑا ان کا لشکر تھا، تو اس وقت آپ کے بظاہر امریکہ کے پاس بہت بڑا لشکر ہے، اسی طرح برطانیہ کے پاس، فرانس کے پاس، اور اس طرح جو ان کا ایک پالتو جانور ہوتے ہیں کہ پاگل کتا ہے، اس سے یہ پریشان ہونے کی ضرورت، پریشان ہونے اصل میں جو نے متوجہ جو ہے نا آثار کو دیکھو، مؤثر کی طرف جاؤ، یعنی مطلوب چیز جو ہے بنیادی طور پر فکر انسان کو متوجہ کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم اور اس کے قدرت کی طرف، اس کی یعنی اس کے حی و قیوم ہونے کی طرف، تاکہ انسان اس پر ایمان حاصل کرے۔ جب اللہ پر انسان کا ایمان آ جاتا ہے، بشرطے کہ آ جائے اس چیز کے لیے، تو اس کے نزدیک یہ دنیا کے امکانات بالکل ایک چھوٹی چونٹی کی طرح ہوتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی اس کے بعد پھر۔ تو ناظرین محترم، سورہ فجر کی ان آیات میں خداوند عالم نے کئی چیزوں کی قسم کھانے کے بعد انسان کو بنیادی پیغام یہ دیا ہے کہ جو بھی انسان طغیان کرتا ہے، زمین میں فساد کرتا ہے، ایک دن آئے گا خداوند عالم اس کو ضرور پکڑ لے گا۔ خداوند عالم ہم سب کو قرآنی آیات میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔